اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو یا اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور وہ جواب دیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ ہم نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 49 تک پہنچے تھے، جو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو جنتی اور جو دوزخی لوگوں کی جو آپس میں جو مکالمے تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ تو جو اصحاب الاعراف کا ہم نے پڑھا تھا کہ جن کی یہ جو کوالیفیکیشن اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔ ان کے ڈائلاگ ہیں جنت والوں کے ساتھ اور دوزخ والوں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ابھی یہ پھر اس کے بعد جو اس آیت میں آیت نمبر 50 میں ابھی وہ دوزخ والے جو ہیں وہ جنت والوں کو پکار رہے ہیں کہ جو نعمتیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ تھوڑی سی ان کو بھی دیں۔ تو اس کے اوپر وہ جنتی لوگ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ اس آیت پہ ہم اگر تھوڑا غور کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں، ہم دنیا کی زندگی سے شروع ہوں، جو اعمال کا جو رزلٹ ہے، جو مکافات عمل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا سے ہی جو آپ کے اعمال ہیں اس کے جو رزلٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں تو اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کسی بھی انسان کی زندگی میں، اگر وہ ایک کنٹینیو برے اعمال کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اس سے ساری جو نعمتیں ہیں یا جو بھی اس کی خوشیاں ہیں، جو بھی سکون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کھینچ لے گا، اللہ تعالیٰ واپس لے لے گا۔ اور پھر وہ ان چیزوں کو ترسے گا جو کہ جب اس کے پاس تھیں تو اس نے اس کا اچھا استعمال نہیں کیا اور لوگوں کے اوپر اس کو خرچ نہیں کیا۔ تو یہاں پہ اگر آپ تصور کریں دنیا کی زندگی سے کہ جو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو اصحاب النار ہیں وہ جنت والوں کو پکاریں گے کہ وہ جو نعمتیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس میں سے وہ انہیں بھی دیں، تاکہ جو جس تکلیف میں وہ ہیں وہ تکلیف تھوڑی سی کم ہو جائے۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز جو وہ مانگیں گے وہ ہے پانی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو دوزخ میں جب انسان کے پاس کوئی چیز نہ ہو، پانی بھی نہ ہو، تو انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی بہت ضروری ہے، تو پانی کے لیے پکاریں گے وہ۔ تو آپ دیکھیں دوزخ میں کتنی وہ سخت زندگی ہوگی کہ وہ پانی کی ایک بوند کو ترسیں گے۔ تو جو ان کا جواب ہے جنتیوں کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں۔ تو کافر سے مراد وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اس پر تکبر کرتے ہیں اور خود بھی اس پہ عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور اس میں خرابی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں کافر ان کو کہا گیا، اور ان کی جو زندگی ہوگی تو یہ جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہے جو پکاریں گے جہنمی لوگ جنتیوں کو، تو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو اعمال کا جو رزلٹ ہے یہاں پہ ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں یہاں سے ہی ان کی جو سزا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا ہے جہنم کی زندگی کا کہ وہاں پہ وہ پانی کے ایک قطرے کے لیے وہ پکاریں گے، تو ان کا جو جواب ہوگا جنتیوں کا وہ یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ حرام سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ دیکھیں کوئی چیز حرام سے مراد ہم یہ رہتے ہیں، ایک تو حرام جیسے ہم کوئی چیز ہم چوز کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آپ دیکھیں گے جیسے ایک شیر کو دیکھ لیں، شیر کو کبھی بھی وہ گھاس نہیں کھائے گا، اور بکری کے آگے آپ گوشت رکھ دیں تو کبھی وہ گوشت نہیں کھائے گی۔
تو اس طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر حرام ایک طرح کا ہو گیا، یا ان کی فطرت میں چیز شامل نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. تو اس طرح کی جو آپ کہہ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ حرام کر دیں گے، وہ چیزیں ان کے اندر سے نکلے گی نہیں، اندر تک جائے گی نہیں. وہ کوشش بھی کریں گے تو وہ اندر نہیں لے کے جا سکیں گے. جیسے وہاں پہ کیا ملے گا ان کو، جیسا کہ قرآن میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ان کے لیے جو پانی ہوگا وہ پیپ ہوگی، یعنی کہ گندگی اس طرح کا جو بھی آپ کہہ لیں کہ گندی جو چیز ہوگی وہ ان کا کھانا ہوگا. یعنی کہ تھور کا جو درخت بولا گیا ہے قرآن میں، جو اندر تک ان کے زخم کر دے گا، اس طرح کی جو کھانے ادھر ہوں گے. تو یہ چیزیں ان کے لیے ہوں گی. باقی جو حلال چیزیں ہیں، یہ چیزیں ان کے اوپر اندر تک بھی نہیں اتریں گی. ایک تو ان کو ملے گی بھی نہیں، اگر کہیں ایسا ہوگا تو وہ بھی ان کو گرم پانی ملے گا، یا اس طرح کی جو سخت چیزیں دی جائیں گی. باقی چیزیں ان پہ اللہ تعالیٰ حرام کر دے گا. تو اس لیے جو جنتیوں کو ان کے لیے جواب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر حرام کر دی. ہم چاہیں بھی تو، اگر ہم چاہیں بھی تو آپ کو یہ نہیں اگر ہم دے بھی دیں تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ کے اندر یہ اتریں گی نہیں ابھی. تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، یہ ہمارے پاس ابھی چانس ہے دنیا کی زندگی، جس کے پاس ابھی زندگی کی نعمت ہے، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے زندگی کی. اسی میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، اور اسی میں ہم اپنی جو زندگی کو بھی، یہ جو زندگی ہے اس کو بھی جنت بنا سکتے ہیں. اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ تو پھر اسی کی بیس پہ ہمیں آگے کی زندگی ہی ملے گی. اگر ہمارے اعمال یہاں پہ اچھے ہوں گے تو اگلی زندگی بھی ہماری اسی کی بیس پہ ہوگی. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، اور دوسروں کو بھی اچھے عمل کی ترغیب دینے کی توفیق دے. اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.